بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کے شہیدوں کا بدلہ کس نے لیا تھا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا کیا انجام ہوا تھا؟ عبداللہ ابن قیاس جس نے محمد بن عمار بن یاسر کو قتل کیا تھا، اس نے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں میں سے چند ایک کے نام مختار ثقفی کو بتا دیے تھے، جن میں عبداللہ بن سعید جانی، مالک بن ناصیر بدی اور حمل بن مالک مہاروی شامل تھے۔ یہ سب اس زمانے میں قادسیہ میں رہتے تھے۔ مختار ثقفی نے اپنے سرداروں میں سے ایک سردار مالک بن عمرہ نقوی کو ان کی گرفتاری کے لیے چند سپاہیوں کے ہمراہ بھیجا۔ اس نے جا کر ان سب کو گرفتار کر دیا اور عشاء کے وقت ان سب کو لے کر مختار ثقفی کے پاس پہنچا۔ مختار نے ان لوگوں سے کہا، اے اللہ رسول اور آل رسول کے دشمنوں، حسین ابن علی کہاں ہیں؟ مجھے بتاؤ، مجھے وہ امام حسین کی زیارت کراؤ۔ ظالمو، تم نے اس مقدس ہستی کو قتل کیا جس پر نماز میں تمہیں درود بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، ہمیں ان کے مقابلے میں زبردستی بھیجا گیا تھا، ہم تو جانا ہی نہیں چاہتے تھے، ہم جانے کے لیے تیار نہیں تھے، ہم پر احسان کرے، ہمیں چھوڑ دیں۔ مختار نے کہا، نہیں، تم نے نواسہ رسول پر احسان نہیں کیا اور ان پر تمہیں رحم نہیں آیا، اور تم نے ان کے بچوں کو پیاسا رکھا، پانی نہیں پینے دیا، آج ہم سے احسان طلب کرتے ہو۔ پھر بدی سے کہا، تم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی اتاری تھی۔ عبداللہ بن کمل نے کہا، جی ہاں، یہی وہ شخص ہے جس نے ٹوپی اتاری تھی۔ مختار ثقفی نے حکم دیا کہ اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کاٹ کر چھوڑ دیا جائے، یہ اسی طرح تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ اس کے حکم پر عمل کیا گیا اور بدی کے ہاتھ اور پاؤں سے خون کا دھارا بہتا گیا یہاں تک وہ مر گیا۔ اس کے بعد مہاروی کو قتل کر دیا گیا، اور حکیم ایک ایسا شخص تھا جس کا نام حکیم بن طفیل تھا، جس نے کربلا میں حضرت عباس علمدار کے لباس اور اسلحے پر قبضہ کیا تھا اور امام حسین کو معاذ اللہ تیر مارا تھا۔ مختار ثقفی نے عبداللہ ابن کمل کو اس کی گرفتاری کے لیے چند سپاہیوں کے ہمراہ بھیجا۔ جب وہ مختار ثقفی کی طرف اسے پکڑ کر لا رہے تھے تو حکیم کے گھر والے علی ابن حاتم، جو کہ حاتم طائی کا بیٹا تھا، اس کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ تم مختار سے سفارش کرو کہ وہ تمہارے بھائی کو چھوڑ دے۔ علی بن حاتم مختار ثقفی کے پاس پہنچا اور سفارش کرنے لگا۔ وہ علی کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آیا اور اسے اپنے ساتھ بٹھایا۔ علی نے اپنے آنے کی غرض بیان کی۔ مختار نے کہا، اے ابو ظریف، آپ قاتلین حسین کی سفارش کرتے ہو؟ اس نے کہا، حکیم پر جھوٹا الزام ہے، وہ بے گناہ ہے، اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ادھر حکیم کو ابھی مختار ثقفی کے پاس لایا نہیں گیا تھا کہ سپاہی اسے لے کر راستے میں آ رہے تھے۔ چند سپاہیوں کو خبر ہوئی کہ علی ابن حاتم مختار ثقفی کے پاس گیا ہے اور حکیم کی سفارش کر رہا ہے۔ مختار ثقفی نے ان کی سفارش بھی قبول کر دی ہے تو وہ حکیم کو شاید رہا کر دے گا۔ تو ان سپاہیوں نے راستے میں ہی اس قاتل کو انجام تک پہنچا دیا۔ انہوں نے اسے ایک کمرے میں بند کر دیا اور کہا کہ تم نے عباس ابن علی کے کپڑے اتارے تھے، ہم تیری زندگی میں تیرا لباس اتاریں گے۔ چانچہ ان لوگوں نے اس کے ساتھ ایسے ہی کیا۔ پھر کہا، تو نے عباس ابن علی کو تیر مارا تھا، ہم تجھے تیروں کا نشانہ بنائیں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اسے تیروں سے مار مار کر ہلاک کر دیا اور اسے نشان عبرت بنا دیا۔ ایک شخص جس کا نام زید بن رکاب تھا، اس نے حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل کو تیر مارا تھا جو ان کی پیشانی پر لگا تھا۔ انہوں نے پیشانی کو بچانے کے لیے اپنا ہاتھ رکھ لیا تھا، مگر تیر ایسا زور سے لگا کہ ہاتھ بھی پیشانی کے ساتھ پیوست ہو گیا تھا، اور جب کوشش کے باوجود ان کا ہاتھ پیشانی سے جدا نہ ہو سکا تو انہوں نے بارگاہ الہی میں بددعا کی کہ اللہ، ہمارے دشمنوں نے جنہوں نے ہمیں ذلیل کیا، تو بھی انہیں ایسے ذلیل کرنا، جس طرح انہوں نے ہمیں قتل کیا ہے تو بھی انہیں اسی طرح قتل کرنا۔
اور پھر آخر میں زید بن رقاب نے عبداللہ بن مسلم عقیل کے پیٹ میں ایک تیر مارا تھا جس سے وہ شہید ہو گئے تھے۔ ابن راکد کہا کرتا تھا کہ ان کے پیٹ کا تیر تو میں نے آسانی سے نکال دیا، مگر جو تیر پیشانی میں لگا اس کوشش کے باوجود وہ تیر نہ نکل سکا۔ مختار ثقفی نے ابن کمل کو اس کی گرفتاری کے لیے روانہ کیا۔ ابن کمل نے سپاہیوں کے ساتھ پہنچ کر اس پر ٹوٹ پڑا۔ وہ بھی ایک بہادر آدمی تھا، تلوار لے کر اس کا مقابلہ کیا۔ ابن کمل نے اپنے سپاہیوں سے کہا اسے نیزے اور تلوار سے ہلاک نہ کرو بلکہ اسے تیر اور پتھر مارو۔ سپاہیوں نے اس قدر تیر اور پتھر مارے کہ وہ گر گیا۔ ابن کمل نے کہا دیکھو اگر جان باقی ہے تو اسے باہر لے آؤ۔ دیکھا تو اس کی جان ابھی باقی تھی، اسے باہر نکالا گیا۔ ابن کمل نے آگ منگوا کر اسے زندہ جلا دیا۔ پیارے بھائیو، عبداللہ ابن زیاد وہ نام نہاد انسان تھا جو یزید کے طرف سے کوفہ کا گورنر مقرر کیا گیا تھا، اور اسی بدبخت انسان کے حکم سے امام حسین اور آپ کے اہل بیت کو تمام تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ یہی ابن زیاد موصل میں 30,000 فوج کے ساتھ اترا اور مختار ثقفی نے اس کا مقابلہ کیا۔ مختار ثقفی نے ابراہیم بن مالک اشتر کو اس کے مقابلے کے لیے ایک فوج دے کر موصل بھیجا۔ موصل سے تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پر درہ فولاد بہتا ہے۔ درہ فولاد کے کنارے دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا۔ صبح سے شام تک خوفناک جنگ جاری رہی۔ جب دن ختم ہونے والا تھا اور آفتاب غروب ہونے والا تھا اس وقت ابراہیم کی فوج غالب آئی۔ ابن زیاد کی فوج کو شکست ہوئی، اس کی فوج بھاگ کھڑی ہوئی۔ ابراہیم نے حکم دیا کہ فوج میں جو بھی ہاتھ آئے اسے زندہ نہ چھوڑنا، چنانچہ بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ اسی ہنگامے میں ابن زیاد فولاد کے کنارے محرم کی 10 تاریخ 67 ہجری کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کے پاس بھیجا گیا۔ ابراہیم نے مختار کے پاس کوفہ بھیجا اور مختار نے دارالامراض کوفہ کو آراستہ کیا۔ ابن زیاد کا سر اسی جگہ رکھوایا جس جگہ اس مغرور شخص نے امام حسین کا سر رکھا تھا۔ 6 سال ہوئے ہیں، وہی تاریخ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مغرور فرعون کو اسی طرح ذلت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک کیا، اور اسی کوفہ کے دارالامارات میں قتل حسین اور ہلاکت پر جشن منایا گیا تھا۔ قاتلان امام حسین پر طرح طرح کے عذاب نازل ہوئے۔ جو لوگ امام حسین کے مقابلے میں کربلا گئے تھے ان کے قتل میں شریک ہوئے تھے۔ تقریباً 6,000 کوفی مختار ثقفی کے ہاتھوں قتل ہوئے اور دوسرے لوگ طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی نہ بچ سکا جس نے آخرت کے عذاب سے پہلے اس دنیا میں سزا نہ پائی ہو، اس دنیا کا عذاب نہ پایا ہو۔ ان میں سے چند برے طریقے سے قتل کیے گئے، کچھ اندھے ہو گئے اور کچھ سخت طرح کے عذاب سے ہلاک ہو گئے۔